اگر نبی کے پہلو میں سونے والا خدا نہ خواستہ مسلمان نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر میرے اور آپ کے اسلام کی کون سی گارنٹی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، وحدت کی بہت باتیں ہوتی ہیں. کل بھی کسی ملا کا کلپ چل رہا تھا. ہر دور میں اس طریقے سے مل جاتے ہیں جو بہت زیادہ صحابہ کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے ان کی مجلس میں ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جی یہ خوش ہو. میں کل سفر پہ تھا، میرے ساتھ کچھ ذمہ داران تھے. میں انہیں کہنے لگا یار میں سوچتا ہوں کہ آج یہ ان کی مجلسوں میں جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ تاثر ملے کہ ہم ناگن والے نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تمہیں اچھے سمجھتے ہیں. یہ کل صدیق کے کٹہرے پہ یہ الزام اپنے سے کیسے ہٹائے گی؟ پھر وہاں پر کیا صفائیاں پیش کریں گے؟ اور پہلی بات یہ کہ ہم اگر کسی سے گفتگو کریں، ہمیں اگر کہیں بٹھایا جائے کہ جی وحدت وحدت وحدت، تو یہ تسلیم کرو کہ ہمیں وہ مسلمان سمجھ کے اتحاد کی دعوت دے رہا ہے یا غیر مسلم سمجھ کے. اگر وہ تقیتاً بھی کہے کہ جی ہم آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں جبھی تو بلایا ہے، تو کو نہیں، پہلے ہمارے بڑے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ کہ اسے سمجھتے ہو؟ جب اس کو نہیں تو مجھے تم نے کس بنیاد پر دعوت دی ہے بلانے کی؟ جب وہ نہیں تو میں کہاں سے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ پھر میں تو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں. میں نے تو ایمان کسی مولوی سے پڑھا ہے، میں نے تو قرآن اپنے استاد سے پڑھا ہے، میں نے تو نمازیں اپنے استادوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے پڑھنا شروع کی ہیں. مجھے تو ایمان کے بارے میں اس 14ویں صدی کے مولوی صاحب نے بتایا ہے. تو پھر میں اگر مسلمان ہوں تو سمجھتا ہے تو پھر وہ جس کو قرآن خود نبی نے سکھایا ہو، جس نے نماز نبی کے سامنے پڑھی ہو، اور جس نے تصدیق معراج کی پیغمبر کی ہو، جس نے پیغمبر کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں سلایا ہو، جو پیغمبر کو راتوں کی تنہائیوں میں دشمن سے بچا کے لے کے نکلا ہو، جو پیغمبر کو غار تک اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گیا ہو، پھر جا کر غار کی جس نے پیغمبر کے لیے صفائی کی ہو، پھر اس نے اپنی گود پھیلا کر پیغمبر کے سر اقدس کو اپنی گود میں سلایا ہو اور اپنے چہرے کو پیغمبر کے چہرے کی طرف کر کے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، اور وہ جو پیغمبر کو مدینہ منورہ تک لے کے گیا ہو، جو یار غار بھی ہو، جو یار مزار بھی ہو، جب ساری دنیا پیغمبر کی تکذیب کر رہی ہو، ایک وہی تو تھا جو پیغمبر کی تصدیق کر رہا تھا. جب وہ مومن نہیں خدا نہ خواستہ، تو مجھے اور تجھے کس بنیاد پر کوئی وحدت اور اتحاد کا درس دیتا ہے؟ یاد رکھو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بائی پاس کر کے کوئی ہمیں بے وقوف بنانا چاہے، وہ کسی کو بے وقوف بنا سکتا ہے، کسی اور کو وہ لولی پاپ دے سکتا ہے. حق نواز کے روحانی بیٹوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا.